السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا. ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس ہے جس کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ججز نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ اب کچھ دیر میں سنایا جائے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے. اب تک کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ ملیحہ ہاشمی موجود ہیں جو کہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. ملیحہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت صبح سے کیس لگا ہوا ہے، یہ دوسرا وقفہ ہوا ہے، کیا سمجھتی ہیں جتنی اب تک پروسیڈنگ ہوئی ہے اس حوالے سے، اور آگے کیا سمجھتی ہے فیصلہ کس طرف جانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کرے کہ آئین اور قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کی فتح ہونی چاہیے، حق کی فتح ہونی چاہیے. پاکستانی عوام کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کا مینڈیٹ محفوظ ہاتھوں میں ہے. their mandate is safe. they have to be 100% sure. کیونکہ ابھی تک کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے غلط بیانی سے کام لیا، جھوٹ بولا. جب انہوں نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کیے الیکشن والے دن، تو ہم نے دیکھا کہ اس کو کیٹیگوریکلی پرسوں بھی اور آج بھی بار بار جج صاحبان پوچھتے رہے، لیکن ان کے وکیل عرفان قادر یا ایون حمزہ شہباز کے وکیل آج منصور ایوان، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. دے ہیڈ نو آنسر ٹو دا کوئری کہ بھائی کون سا اسپیسیفک ورڈکٹ تھا جس کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ دیا اور کوٹ کیا ہمارے ورڈکٹ کو. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی غلط بیانی کی کہ جی مجھے چودھری شجاعت کا لیٹر ابھی ملا ہے. یہ بھی جج صاحب نے ان کے جو ہے وہ بھانڈا پھوڑا. کیونکہ جس وقت ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اندر آ سکے اس ایوان کے اندر. اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہونا چاہیے کیا، وہ وہی ہونا چاہیے جو اعتزاز احسن صاحب، جو کہ پاکستان کے مایہ ناز وکیل اور لیگل تجزیہ نگار ہیں، جو 50 سال ہو گئے جن کو صحافت اپنا اس میں وکالت کرتے ہوئے، اور پھر ہم جیسے صحافیوں کو بھی انہوں نے قانون سکھایا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اس کیس کو ختم ہونا چاہیے تھا، یہ لٹکنا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا زیادہ. جتنا بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ظاہر ہے کہ دوسری سائڈ یوز کرنا چاہتی تھی، عددی اکثریت وہ جانتے ہیں کہ وہ کھو چکے تھے. اور ابھی بھی اگر آپ تھوڑا سا اس کو چلیں اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا سیاست کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا، ایک دفعہ ایک میٹنگ میں ایسے انہوں نے کہا میڈم اخلاقیات دا سیاست نال کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں اخلاقیات دا ہے وہ بے شک پھر سیاست نہ آیا کرے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارا معاشرہ اخلاقیات پہ، اخلاقی اقدار پہ کھڑا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخلاقیات کا کیا تعلق ہے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی انہوں نے مار کھائی ہے. دیکھیں، یہ انتہائی امورل حرکت ہے کہ آپ ایک پارٹی کے بندے کو جو ہیڈ ہے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں بار بار جا کے. ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ اتنے بیمار ہیں کتنے عرصے سے، ہی کانٹ اسپیک ویل. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک، بہت ود ڈیو اپالوجی، آئی ڈونٹ تھنک ہی کین تھنک اسٹریٹ. جب آپ ظاہر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، بزرگی میں چلے جاتے ہیں، تو ظاہر یہ ساری چیزیں، میں اور آپ بھی خدا نہ خواستہ اس ایج میں پہنچ کے میں سے زیادہ تر لوگ اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے، آمین. اچھا میڈم، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام کرتی رہی ہیں، آپ بھی سیاستدانوں سے ملتی بھی رہی ہیں، ان کے باڈی لینگویج بھی آپ جانتی ہیں. ابھی کچھ دیر میں کچھ سیاستدان اور کچھ وکلا حضرات یہاں سے نکلے ہیں سپریم کورٹ سے، تو کیا سمجھتی ہیں ان کی باڈی لینگویج سے کیا شو ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے جب 5:30 بجے انہوں نے فیصلہ 3 رکنی بینچ نے سنانا تھا کہ فل کورٹ بینچ بننے جا رہا ہے یا نہیں، اس سے 15 منٹ پہلے رانا صاحب نے حسب عادت اور حسب توفیق جتنی وہ تڑی لگا سکتے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اگر فل کورٹ بینچ کے خلاف آیا، اور حمزہ شہباز اس میں پارٹی نہیں بنے گا. تو اس پہ ظاہر ہے کہ جج صاحبان نے نہ صرف اس کو مسترد کیا اس بات کو، بلکہ اس دھمکی پہ بھی کہا کہ آپ اگر نہیں دلائل دینا چاہتے تو آپ لکھ دیں. ہم لکھ دیتے ہیں کہ آپ دلائل نہیں دینا چاہتے، لیکن آپ دھمکی نہیں دے سکتے. سو واٹ PMLN really needs to understand today is the fact that Pakistan has changed now. یہ 1990s کا آخری وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ چیف جسٹس صاحب کو تھپڑ مکے ماریں، گھسیٹیں، کپڑے کھینچیں، اور آپ کے جو بدماش ہیں وہ یہاں پہ آ کے پولیس کو چپیڑیں کرائیں اور آپ کرتے کراتے عوام کو دھکے مارتے ہوئے نکل جائیں. اب ہم تو احاطہ عدالت میں موجود ہیں، آپ دیکھیں کبھی باہر نکل کے کہ پاکستانی عوام کتنی کثیر تعداد میں نکلی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام اپنے ووٹ کے حق کے لیے اور اپنے ملک کے حق کے لیے، اپنے جمہوری حق کے لیے فائٹ کرے گی. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں بڑی عزت کرتی ہوں پولیس کی، ہمارے جتنے بھی جوان ہیں سیکیورٹی کے ظاہر ہے، اور میں نے تو بڑی کلوز کلیبریشن میں کام کیا ہوا ہے، پولیس کی ٹریننگز کراتی رہی ہوں.
میرا تو بڑا عزت و احترام کا رشتہ ہے، پر جب میری پولیس کے ساتھ ذرا تھوڑی تو میں ہوئی ہے، وہ اللہ کے فضل سے المشہور نواز شریف صاحب اور ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس طرح سے وہ ریاستی اداروں کو اپنے خلاف یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فوج اور عمران خان کو انہوں نے لڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ماشاءاللہ آفرین ہے، عمران خان نے ایک لفظ فوج کے خلاف نہیں کہا. ہاں، جس کسی شخص پہ اعتراض تھا، اختلاف تھا، وہ عمران خان نے ضرور بات کی، لیکن ادارے کو نہیں گندا ہونے دیا. تو ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی صحافتی برادری بھی، مائنس وہ جو مریم کا واٹس ایپ گروپ ہے. اچھا میڈم، ایک آخری کوشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب اگر فیصلہ آتا ہے تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے یا پی ڈی ایم کے حق میں آتا ہے، تو اگلا لاہ عمل کیا دیکھتی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں یا پی ڈی ایم کے خلاف نہیں آنا. فیصلہ حمزہ شہباز کے حوالے سے آنا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہے گا یا نہیں. اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب عددی اکثریت کھو دی اور جو 10 ووٹ ڈپٹی اسپیکر نے کاؤنٹ کرنے سے انکار کیے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی انہوں نے یہ چونکہ اپنے شارٹ آرڈر میں لکھا تھا، جس کا وہ جواب نہیں دے سکے ان کے وکیل آج بھی اور پرسوں بھی، تو یہ واضح ہو گئی بات کہ جب وہ 10 ووٹ جو ڈسکارڈ کیے گئے تھے جب وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پرویز الہی جیتتے ہیں، وہ ہینڈز ڈاؤن ونر ہے. اب اگر پاکستان کی آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے ترجمان بنتے ہوئے اس مافیا کو ٹکر دیں گے انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں بہت عزت احترام کے ساتھ اپنے سارے اداروں کے ہیڈ سے کہ جب ہم نہیں ڈر رہے، مجھے آف ایئر کیا گیا، عمران ریاض خان کو آف ایئر کیا گیا، ارشد شریف کو کیسی دھمکیاں دی گئیں، سمیع ابراہیم کو خسرے سے مار پڑوا دی. یار مطلب خدا کا واسطہ ہے، خواجہ سراؤں کی ہمارے دل میں بڑی عزت ہے، آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی ان کے خلاف یوز کیا. عارف حمید بھٹی صاحب کو جس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ سے ڈرے نہیں، الٹا آپ کی ڈبل بےزتی ہوئی، کیونکہ ہم عوام کو جب بتاتے ہیں کہ واٹ یو آر اپ ٹو تو آپ کی الٹا بےزتی ہوتی ہے. تو مت یہ حرکتیں کریں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، اس مافیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں، کیونکہ مافیا آپ کا بھی سگا نہیں ہے، یہ مافیا صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کا سگا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو میم، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جی رہ گیا بھائی، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ملیحہ ہاشمی جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس وقت کافی جذباتی ہو چکی ہیں. اصل میں جو ابھی جو سچویشن رائٹ ناؤ ہے کمرہ عدالت کے اندر، اس کے مطابق کیونکہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ آنے والا ہے، لیکن فیصلہ کیا آئے گا یہ قبل از کہنا وقت ہے. اور ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ اس پہ آرگیو بھی کر رہے تھے اور ابھی وہاں پر اندر دلائل بھی دوبارہ سے چل رہے ہیں، دوبارہ سے سماعت بھی شروع ہو چکی ہے. کچھ ہی دیر میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی ہم آپ سے براہ راست آگاہ کریں گے آپ کو، اور اگر کوئی اس میں مزید جو ڈیسیژن جو اپڈیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ سے آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے ملک علی رضا کو اردو پوائنٹ دیں گے. اجازت، اللہ حافظ.